ایک داعی رسول کو جس کا صبح شام جس کا کئی سالوں سے جو مصروفیات ہیں وہ یہی ہیں کہ قال اللہ و قال رسول، اللہ کا یہ حکم ہے، اس کے رسول کا یہ حکم ہے۔ اور اس معاشرے میں جہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ قالا باباز، کہ بابا یہ کہتے ہیں، بابے یہ کہتے ہیں، بابوں نے یہ کیا، یہ کہانی وہ کہانی، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے اور بڑا پھڑپھڑا لکھ دیا چند دن پہلے۔ مزہ تو تب آئے جب وہ فتویٰ دیں جہاد فلسطین کے حوالے سے، مزہ تو تب آئے جب وہ سودی نظام کے خلاف فتوے دیں، مزہ تو تب آئے جب وہ یہ مینڈیٹ چوری کیے جاتے ہیں اور ناجائز حکومتیں بنائی جاتی ہیں، اس کے خلاف وہ فتویٰ دیں۔ لیکن افسوس ان کا جو گولا ہے وہ ایک بار پھر سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف انہوں نے پھینکا ہے، لیکن یہ گولا جو ہے خود ان کے اپنے سر پہ آ گرا ہے۔ وہابی گستاخ اور فلاں گستاخ اور اس طرح کی چیزیں یہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اور نفرت جو ہے وہ پھیلاتے ہیں اور مشتعل کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو آج اس کا راز بھی جو ہے انہوں نے آشکارا کیا ہے اپنے اس فتوے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں ہوں محسن ہمایوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محسن ڈائریز۔ آپ کو پتہ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے جو ایک نفرت کی آگ بھڑکائی گئی اور جس طرح سے خاص کر کے ایک مفتی صاحب، مفتی اشرف آصف جلالی صاحب نے ان کے خلاف ایک فتویٰ دیا، ان کی ایک گفتگو کے حوالے سے جو وہ عیسائیوں کے حوالے سے کر رہے تھے۔ ایک داعی رسول کو جس کا صبح شام جس کا کئی سالوں سے جو مصروفیات ہیں وہ یہی ہیں کہ قال اللہ و قال رسول، اللہ کا یہ حکم ہے، اس کے رسول کا یہ حکم ہے۔ اور اس معاشرے میں جہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ قالا باباز، کہ بابا یہ کہتے ہیں، بابے یہ کہتے ہیں، بابوں نے یہ کیا، یہ کہانی وہ کہانی، مشکل کے وقت بابوں کو پکارو، یہ ساری چیزیں جہاں پہ ہو رہی تھیں، وہاں پہ جس شخص نے قال اللہ و قال الرسول کا نعرہ لگایا اس پہ الزام لگا دیا کہ معاذ اللہ اس نے گستاخی رسول کا ارتکاب کیا ہے۔ تو یہ فتویٰ، بلکہ میں اس کو کہتا ہوں یہ گولا، یہ توپ کا ایک گولا جو ہے وہاں سے انہوں نے نکالا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ پھینکا۔ تو اس کے جواب میں مفتیان اکرام نے، بہت بڑے بڑے جو ادارے تھے انہوں نے، علماء کرام نے اس فتوے کے پرخچے اڑا دیے، اور جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کا فتویٰ تھا اس سے انہوں نے ہوا نکال دی۔ اس میں بہت سارے انہوں نے دلائل دیے، لیکن دو ایسی باتیں تھیں جو بچوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہیں، جیسا کہ نقل کفر کفر نہ باشد۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ عیسائیوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور تیسری بات فقہا کا وہ قول جس میں اگر ایک مسلمان ہے اس کے 99 پہلو کفر کے نکلتے ہوں تو اس کا ایک پہلو اگر ایمان کا نکلتا ہو تو اس کو ایمان پہ رہنے دینا ہے، اس کو کافر نہیں بنانا۔ تو یہ بیسک سی چیزیں تھیں، آسان سی چیزیں تھیں، لیکن ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو ہیں وہ ضد پہ اڑ گئے، ان کو ماننے کے بجائے وہ ضد کا ایک پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے، اور اب انہوں نے ایک اور بڑا پھڑپھڑا لکھ دیا، اور اس کو بھی میں گولا کہتا ہوں، اور یہ گولا نمبر 110 ہے، یعنی اس سے پہلے وہ 109 گولے جو ہیں وہ فائر کر چکے ہیں۔ مزہ تو تب آئے جب وہ فتویٰ دیں جہاد فلسطین کے حوالے سے، مزہ تو تب آئے جب وہ سودی نظام کے خلاف فتوے دیں، مزہ تو تب آئے جب وہ یہ مینڈیٹ چوری کیے جاتے ہیں اور ناجائز حکومتیں بنائی جاتی ہیں اس کے خلاف وہ فتویٰ دیں، مزہ تو تب آئے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصل دین ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں ان کو چھوڑ کر یہ جو باباؤں کی باتیں کی جاتی ہیں، جو قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، جو مشکل کے وقت اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ اور بابے جو ہیں ان کو پکارنے کی باتیں کی جاتی ہیں، ان کے خلاف فتویٰ دے تو پھر مزہ آئے کہ مفتی صاحب نے کوئی فتویٰ دیا ہے۔ لیکن افسوس ان کا جو گولا ہے وہ ایک بار پھر سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف انہوں نے پھینکا ہے، لیکن یہ گولا خود ان کے اپنے سر پہ آ کے گرا ہے۔ اور اس میں جو سب سے عام چیز مجھے نظر آئی ہے کہ ہم آئے روز جو دیکھتے ہیں، ماضی میں بھی جو واقعات ہوئے ہیں کہ عام مسلمانوں پہ بہانہ بنا کے گستاخی کا فتویٰ لگا کے ایک ہجوم، جو مشتعل ہجوم ہے ان پہ حملہ کر دیتے ہیں، اور بہت ساری جو جانیں لی گئی ہیں ماورائے عدالت ماورائے آئین جو ہے وہ گستاخی کے نام پہ، یہ کہاں سے آئی ہے؟ ان چند مفتیان اکرام کے پاس۔ اور ابھی بھی یہ جو لگاتار اس طرح کے فتوے دے رہے ہیں کہ ایک داعی اسلام جو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان کو گستاخ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ جو کافر اور گستاخ اور یہ وہابی گستاخ اور فلاں گستاخ اور اس طرح کی چیزیں یہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اور نفرت جو ہے وہ پھیلاتے ہیں اور مشتعل کرتے ہیں لوگوں کو، تو یہ جو چیز ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو آج اس کا راز بھی جو ہے انہوں نے آشکارا کیا ہے اپنے اس فتوے میں۔ اب ہم ان کے فتوے پہ بات کرتے ہیں، اور اس میں دو تین چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے قرآن مجید کی آیات لکھی ہیں، اس کے بعد احادیث مبارکہ لکھی ہیں، اور ان کا جو عنوان ہے وہاں پہ وہ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تذکرہ ہے وہ بڑے ادب سے کرنا چاہیے۔ تو اس پہ تو کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر مبارک ہے اس میں کسی قسم کی وہ بے ادبی کر سکتا ہے۔ ہم تو ہر نماز کے اندر، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا کوئی بندہ ہو، کسی بھی جماعت کا بندہ ہو، جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اب وہ اس سے آگے سورہ توبہ کی ایک آیت کی وہ تفسیر بیان کرتے ہیں، یہ پوری حدیث مبارکہ جو ہے وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا لب لباب جو ہے وہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ کچھ منافقین جو تھے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معاذ اللہ انہوں نے بے ادبی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، لیکن انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جو حقیقت تھی وہ ساری سمجھنے کے باوجود، اور اللہ نے قرآن کی آیت بھی نازل فرمائی، اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف کر دیا۔ اب یہ حدیث انہوں نے خود لکھی ہے، وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طرز عمل ہے وہ بیان کر رہے ہیں منافقین کے بارے میں، اور یہاں ان کا اپنا انداز یہ ہے کہ ایک عاشق رسول، ایک محب رسول جس کی زندگی ساری ان کے سامنے ہے، جس کی زبان پھسل سکتی ہے، جس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ اس کا جو لہجہ ہے آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ پہلے بھی ایک دفعہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، میں نے ان کا ایک کلپ دیکھا، اس میں وہ ایک دفعہ کہہ گئے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ باپا جانی کا قول ہے، یہ اس طرح پھر انہیں بتایا گیا تو انہوں نے وہ بات مان لی۔ اگر آپ کو کوئی ان کے لہجے پہ یا انداز بیاں پہ کوئی اعتراض تھا تو آپ ان سے ڈائریکٹ بات کر لیتے، لیکن ایک مسلمان کو آپ گستاخ رسول کہنے پہ اور ثابت کرنے پہ تل گئے اور کافر کہنے پہ معاذ اللہ، اور بڑی نفرتیں، گستاخی، کفر، اس طرح کے فتوے جو ہیں وہ داعی اسلام، ایک عام مسلمان نہیں، ایک اسلام کا جو داعی ہے، مبلغ ہے، جس کا کام ہی قال اللہ و قال الرسول ہے دن رات، اس پہ یہ فتوے لگانے میں دیر نہیں کرتے۔ تو یہ نفرت کی آگ ان کے اندر سے کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ تو یہ راز بھی دیکھ لیجئے ان کے فتوے میں۔ تو یہ شدت جو ہے انہوں نے کچھ باباؤں سے سیکھی ہیں۔ یہ دیکھیں، قاضی عبد المعالی بن خواجہ بخاری نے علامہ ابن العلم الہدا کی بحر المحیط پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے، اس سے نقل کیا ہے، یعنی نقل اس سے کیا ہے، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث مبارکہ نہیں ہے۔ تو آگے انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، جس شخص نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آگے ساری کی ساری باتیں ہیں۔ تو گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو کوئی مسلمان جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کی سزا تو موت ہے۔ لیکن یہ آخر میں کیا لکھتے ہیں، دیکھیں اس میں لکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف عیب کی نسبت اس بندے سے جان بوجھ کے صادر ہوئی ہو یا صاف، یعنی غلطی سے بھی اگر ہوئی ہے تو وہ بندہ دائمی کافر ہو جائے گا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی تو بات ہی نہیں ہے، ان سے تو اس طرح کی کوئی بات ہوئی نہیں ہے نا، وہ تو دوسروں کی بات کر رہے تھے، عیسائیوں کی۔ لیکن اگر کسی مسلمان سے غلطی سے کوئی بات، کوئی لفظ نکل جائے تو ان کے نزدیک وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور خود انہوں نے اپنے کلپ میں بیان کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کے 99 پہلو اس کی بات کے جو ہیں وہ کفر کی طرف جا رہے ہیں اور ایک پہلو جو ہے وہ ایمان کی طرف جا رہا ہو، تو اس کو مسلمان ہی رکھنا ہے، اس کو ایمان پہ ہی رکھنا ہے، اس کے متعلق فیصلے نہیں کر دینا۔ تو ان کی اندر کی یہ شدت، یہ نفرت، اور یہ مسلمانوں کو اور خاص کر کے عام مسلمانوں کو بھی نہیں، جو داعیان رسول ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ آگے پھیلانے والے ہیں، ان پہ معاذ اللہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ گستاخی کے فتوے، کفر کے فتوے، ان چیزوں کو دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ علماء کرام، مفتیان کرام اور بڑے بڑے ادارے جن کا پہلے بھی میں نے نام لیا، کہ کیوں وہ مجبور ہوئے کہ ان کی ایسی جو باتیں تھیں، جو فتووں کے گولے تھے، ان کو قرآن، حدیث کے دلائل اور فقہاء کی رائے سے خود ان کے سر پہ دے مارا ہے۔